السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون۔ وقال تعالی فی مقام آخر قل للہ الشفاعۃ جمیعا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ حاضرین محترم عزیز دوستو، ساتھی اور محترم بزرگوں، کتاب التوحید کا ہمارا درس ہے آج عقیدے کے حوالے سے، اور آج کا جو ہمارا موضوع اور عنوان ہے وہ ہے شفاعت کا بیان۔ شفاعت کا بیان، سفارش کا بیان۔ پہلے ہم نے جو ابواب ذکر کیے ہیں اس کے بعد اس مسئلے کی ازحد ضرورت تھی کہ یہ مسئلہ بیان کیا جائے، کیونکہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فریادیں کرتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء سے یا اولیاء سے، صلحاء سے فریاد کرتے ہیں، ان سے امید کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں اور اپنے مختلف مسائل اور مشاکل میں ان سے رجوع کرتے ہیں، جب ان کے سامنے عقیدہ توحید کے اور توحید ربوبیت کے دلائل ذکر کیے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ان تمام باتوں کو مانتے ہیں اور ان پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ جب لوگوں کو بتلایا جائے جو لوگ شرک کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا، داد رسی کرنے والا، مشکل میں کام آنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا، جب ان کے سامنے ہم عقیدہ توحید کے دلائل ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم بھی ان باتوں کو مانتے ہیں اور ان پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ آپ کسی بھی ایسے شخص سے جو شرکی عقائد رکھتا بات کریں، وہ کہے گا بھائی ہم بھی مانتے ہیں توحید کو، توحید ربوبیت کو۔ البتہ وہ جواب کیا دیتے ہیں کہ یہ جن بزرگوں سے ہم رجوع کرتے ہیں، جن بزرگوں کو ہم کچھ مانتے ہیں یا جن بزرگوں کے سامنے اپنی حاجت رکھتے ہیں، یہ اللہ کے مقرب ہیں، یہ کیا ہیں؟ اللہ کے قریبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے، بڑا عظیم مرتبہ ہے، بڑا ان کا مرتبہ بلند ہے، بڑی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ اور جو بندہ ان بزرگوں کی طرف رجوع کرے گا تو بزرگ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے۔ اور یہی چیز قریش مکہ کے، کافروں کے، مکہ کے جو اس جاہلیت کے دور میں جو اہل مکہ تھے، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ وہ جن بتوں کو پوجتے تھے، جن کے سامنے اپنی حاجات، ضروریات، منتیں، مرادیں کرتے تھے، ان سے جب کہتے تھے، یا کافروں کا یہ ہمیشہ وتیرہ رہا ہے کہ جن کی وہ پوجا کرتے ہیں جب ان کو سمجھایا جائے تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، جو مشرکین مکہ تھے، کافر مکہ تھے، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ جب کوئی مشکل وقت پیش آتی تھی تو اللہ سے ہی رجوع کرتے تھے، لیکن عام حالات میں وہ ان اپنی دیوی دیوتاؤں سے جو کسی وقت میں ان کے نیک بزرگ لوگ رہے ہوں گے اور ان کی بعد میں مورتیاں بنا دی گئیں یاد کرنے کے لیے، اور آہستہ آہستہ پھر انہی کی پوجا شروع ہو گئی۔ یہ شرک کی ابتدا مکہ میں ایسے ہی شروع ہوئی تھی نا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی جو ذکر ہوا ہے، یاغوث اور یافوس اور یہ جو 4-5 جو ان کے جو بت تھے بڑے، ان کا جو ذکر ہوا، وہ ان کی قوم کے بزرگ نیک لوگ تھے، فوت ہو گئے، اور کچھ عرصے بعد شیطان نے ان کے دلوں میں یہ خیال ڈالا کہ بھئی ان کی تصویر ہی بنا لی جائے، ان کی کوئی شکل بنا لی جائے، ان کی کوئی تمثیل بنا لی جائے، کوئی مورتی بنا لی جائے، یہ یاد رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اگلے سٹیپ میں ان کی تعظیم شروع ہو گئی، پھر اگلے سٹیپ میں ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ تو شیطان انسان کو ایسے ہی ورغلاتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ تو یہ جو مکہ میں جو دیوی دیوتا اور مورتیاں جو رکھے ہوئے تھے، یہ بھی جو ہے کوئی بزرگ لوگ تھے جن کو بڑا مانتے تھے اس دور میں، یا اپنے قبیلے کے بڑے ہوں گے یا سردار ہوں گے، بزرگ ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، بعد میں ان کی مورتیاں بنا دی گئیں اور ایک وقت آیا کہ ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ بھائی اللہ کو چھوڑ کر ان کے سامنے کیوں آپ سجدہ ریز ہوتے ہو اور ان سے کیوں مانگتے ہو، تو وہ کہتے تھے یہ اللہ کے قریبی ہیں، یہ اللہ کے مقرب ہیں، اور یہ جو ہے وہ ہم ان کی سفارش کریں گے، ہم ان کی عبادت کریں گے، یا ان کی سامنے جو ہے ہم اپنی جھولی پھیلائیں گے
تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں وَهَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ان کے الفاظ ہوتے تھے. قرآن نے کوٹ کیا، قرآن نے نقل کیا، ذکر کیا کہ یہ جو ہستیاں ہیں یہ اللہ کے یہاں ہمارے حق میں سفارش کریں گے. تو ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، ہم ان کو اللہ تعالیٰ کا مقرب مانتے ہوئے ان کے قرب حاصل کرنے کے لیے ہم ان کے اپنے آگے اپنی عرضی رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری اللہ کے یہاں چلتی نہیں اور ان کی اللہ تعالیٰ واپس موڑتا نہیں ہے. یہ عقیدہ تھا، اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں. موڑنے سے مراد یہ کہ ان کی رد نہیں کرتا. کچھ ہمارے انڈین بھائی بھی ہیں نا، تو وہ تھوڑا سا لہجہ، وہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی. پنجابی میں ایسے کہتے ہیں ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں. کیا مطلب ہے؟ ہماری اللہ سنتا نہیں اور ان کی رد نہیں کرتا. تو یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں. اس عقیدے کا آج بیان ہے. سفارش اور شفاعت کا اصل بیان ہے کہ سفارش اور شفاعت بھی کس سے کی جائے گی اور کیسے کی جائے گی، کون لوگ کریں گے، کن کے حق میں کریں گے. بالکل شرک کی جو ہے وہ انہوں نے جڑ یہاں پہ کاٹ کے رکھ دی. اس عقیدے کو تفصیل سے بیان کیا کہ مشرکین کی نہ سفارش قبول کی جائے گی اور جن کو وہ مانتے ہیں نہ ان کو سفارش کا حق ہے. سفارش کا حق جو سفارش کرے گا وہ بھی اللہ کی مرضی سے کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو سفارش کے لیے منتخب کریں گے، اجازت دیں گے جس سے اللہ راضی ہوگا. اور کن کے حق میں سفارش قبول ہوگی؟ اہل توحید کے حق میں. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرتے تھے، بھائی یہ ایک عام دنیا کی بھی آپ مثال لے لیں. ایک شخص کسی ادارے کا مدیر ہے، اس کا ملازم جو ہے اس مدیر کے کام کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کے کام کرتا ہو، اور پھر جب اس کی کوئی مشکل آ جائے اپنی جاب کی جگہ پہ، فیکٹری میں، آفس میں، اور پھر وہ اپنے سینئر کو کہے یار مدیر صاحب سے میری سفارش تو کر دو، یہ میری مشکل ہے، میری تنخواہ بڑھا دے، میری ترقی کر دے، مجھے چھٹی دلوا دیں. مدیر کیا اس شخص کی سفارش قبول کرے گا جو اس کا کام چھوڑ کے دوسروں کا کام کرتا ہے؟ برابر والے میں آفس میں جاتا ہے، برابر والے شرکے میں جاتا ہے، برابر والے مسئلے میں جاتا ہے، کام اس ملازم یہاں پہ ہے، تنخواہ یہاں سے لیتا ہے، حقوق یہاں سے لیتا ہے، کام برابر والوں کا کرتا ہے، پڑوس والوں کا کرتا ہے. کیا مدیر اس کی سفارش قبول کرے گا؟ تو یہی مثال ہے کہ اللہ رب العالمین جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جو اس کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کے لیے منتیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں، کسی اور کے نظر و نیاز کرتے ہیں، کسی اور کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کسی اور سے امیدیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا ان کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت دے گا؟ سفارش جو اللہ تعالیٰ کیا ہوگی، شفاعت جو اللہ تعالیٰ کی ہوگی، آگے آپ دلائل سنیں گے قرآن حدیث کے. اللہ تعالیٰ کی مرضی سے سفارش کرنے والا، پہلی بات تو سفارش کرنے والا کون ہوگا؟ وہ ہوگا جس سے اللہ راضی ہوگا. سفارش کرنے والی ہستی بھی ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ اٹھ کے اللہ کے یہاں سفارش نہیں کرنے لگ جائے گا. سفارش کرنے والا وہ ہستی ہوگی، وہ ذات ہوگی، وہ شخص ہوگا، وہ لوگ ہوں گے جن سے اللہ راضی ہوگا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح فرشتے ہیں، جس طرح قرآن ہے، جس طرح روزہ ہے. یہ روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے. تو سفارش کون لوگ کریں گے؟ جن سے اللہ راضی ہوگا. اور سفارش کس وقت کریں گے؟ جب ان کو اجازت دی جائے گی. اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش بھی نہیں کر سکیں گے، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو. وہ بھی سفارش اس وقت کریں گے جب اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. اور اس کی حدیث دلیل ہے کہ بیان کرتے ہیں ایک شخص کے میں آیا اور میں نے کہا کہ وہ سفارش والی جو حدیث ہے وہ مجھے بیان کی جائے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص سفر کر کے آیا مدینے میں، اور یہ حدیث انہوں نے پوچھی کسی سے، صحابی سے یا کسی تابعی سے. بہرحال مختصر یہ فرمایا کہ سفارش قیامت کا دن ہوگا، سختی ہوگی، سورج میل کے فاصلے پہ ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، ٹھیک ہے، اور لوگ حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے پریشان ہوں. لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، آپ ہمارے بابا آدم، ہم آپ کی اولاد ہیں، آپ کی نسل میں سے تمام انسانوں کے جد امجد ہیں، آپ ہماری سفارش کیجئے. وہ کہیں گے کہ میں سفارش نہیں کر سکتا، آج میرا رب جتنا غصے میں اس سے پہلے کبھی نہیں اور نہ اس کے بعد ہو. یہ حدیث مختلف انداز کے اندر آئی ہے، مختلف احوال اس کے اندر بیان ہوئے. بہرحال مختصر میں کروں گا. وہ کہیں گے جاؤ کسی اور سے سفارش کرواؤ. پھر وہ جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے، جس پیغمبر کے پاس جائیں گے وہ جواب دیتے جائیں گے. وہ کہیں گے آج میری یہ
یعنی حیثیت نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر سکوں. ہر نبی کو، ہر پیغمبر کو اپنی کوئی نہ کوئی کمزوری، کوتاہی، غلطی یاد آ جائے. جیسے حضرت آدم کو کہیں گے میں نے تو نافرمانی کی تھی، وہ پھل کھا لیا تھا درخت کا جس سے اللہ نے منع کیا تھا، مجھے تو جنت سے نکال دیا گیا. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں نے اپنے بیٹے کی سفارش کی ناحق، جو کافر تھا، منکر تھا، اللہ کا باغی تھا، میں نے اس کی ناحق جو ہے سفارش کی. تو پیغمبر کے پاس، دوسرے پیغمبر کے پاس، تیسرے پیغمبر کے، آخر چلتے 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 ہر پیغمبر کہے گا حضرت جو ہے وہ آدم کہیں گے نوح کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے موسیٰ کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے عیسیٰ کے پاس، اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ کے رسول کے پاس. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ مجھے انشاءاللہ سفارش کی اجازت دے گا اور مجھے اجازت دی ہے، لیکن اللہ کے رسول بھی ڈائریکٹ سفارش نہیں کریں گے. اللہ کے رسول سجدے میں گر جائیں گے. آگے وہ حدیث آئے گی، اللہ کے رسول سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی تعریف اور تسبیح اور تحمید کے وہ کلمات بیان کریں گے، وہ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو مجھے ابھی یاد نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے الہام کرے گا وہ کلمات اپنی تعریف کے جو آج مجھے دنیا میں یاد نہیں ہیں. ایسے ایسے کلمات ہوں گے، اس انداز کے اندر میں اللہ کی تعریف بیان کروں گا، اس کی تحمید، اس کی تسبیح، جو اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت الہام اور القاء کرے گا. اور پھر اللہ کے رسول سجدے میں پڑے ہوں گے اور اللہ کی تحمید اور اس کی تعریف بیان کیے جا رہے ہوں گے. اللہ رب العالمین فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، اپنا سر اٹھائیے. قل یسمع لک، بولیے، بات کیجئے، آپ کی بات کو سنا جائے گا. سل تعطا، سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا. اشفع فیشفع، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. پھر اللہ کے رسول فرمائیں گے یا ربی امی، یا ربی امی، یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے میرے رب میری امت، میری امت. تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جائیے اور جس کے دل میں، یہ حدیث مختلف الفاظ کے اندر ہے، کہیں پر آئے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو نکال لیجئے. اور جو حدیث میں نے ابھی مطالعہ کیا اس میں ہے کہ جائیے جس کے دل میں شعیر، جو کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو نکال لے آئیے. نکال کے لے آئیں گے ان لوگوں کو جہنم سے، پھر دوبارہ سجدے میں پڑ جائیں گے اور پھر دوبارہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سر اٹھائیے اور سفارش کیجیے، آپ کی بات سنی جائے گی. پھر اللہ کے رسول فرمائیں گے یا ربی امتی، یا ربی امتی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جائیے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر. 3 مرتبہ ایسے ہوگا اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ رائی کے دانے کے بھی ادنا سے ادنا ذرہ جس کے دل میں ایمان ہے تو اس کو نکال. تو جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں توحید ہے، اللہ کے رسول بھی سفارش اس کے لیے کریں گے، اس کو بندے کو کے لیے سفارش کریں گے یا اس کو جہنم سے نکالیں گے. جس کے دل میں ایمان کے بجائے شرک ہوگا، جس کے دل میں ایمان کے بجائے کفر ہوگا، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی، کیا اس بندے کو اللہ کے رسول نکالیں گے؟ ہرگز نہیں. تو میرے بھائی عزیز دوستو ساتھیو، جب ہم بات کر رہے تھے کہ لوگوں سے بات کی جائے توحید کی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ان باتوں کو مانتے ہیں. البتہ یہ جو بزرگ ہیں جن کے لیے ہم یعنی ان کو سفارش کرتے ہیں کہ آگے اللہ تعالیٰ سے سفارش کیجیے، وہ اللہ کی مقرب ہے اور اللہ کے ان کا بڑا مرتبہ ہے. اور یہ شخص جب ان بزرگوں کی طرف رجوع کرے گا تو وہ ان کا یہ عقیدہ، یہ بزرگ اس کے حق میں سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرے گا. تو شیخ محمد بن عبد الوہاب جو صاحب کتاب ہیں، انہوں نے مشرکین کی حالت اور ان کے جو دلائل باطلہ کو ذہن میں رکھتے فرمایا کہ جب انہیں دلائل پیش کیے جائیں تو سوائے مسئلہ شفاعت کے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں رہتی. پھر وہ جب بھی ان کے ساتھ توحید کی بات کی جائے مشرکین کے ساتھ تو لے دے کے پھر کہ ان کے پاس ایک سفارش کا موضوع آ جاتا ہے کہ یہ نیک لوگ دراصل ہماری سفارش کریں گے. اس لیے اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر ایک مستقل انہوں نے باب قائم کیا. شفاعت، سفارش اور دعا کو کہتے ہیں. کوئی شخص جب یوں کہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا طلبگار ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے دربار میں اپنے حق میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور دعا چاہتا ہے. گویا سفارش اور دعا کی درخواست کو شفاعت کہتے ہیں. سابقہ دلائل اور ان کے علاوہ قرآن و سنت کے دیگر دلائل جن سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی غیر کو پکارنے کا جو ہے وہ ابطال ثابت ہوتا ہے، ان تمام دلائل سے یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں اور اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سے تو سفارش، شفاعت کی درخواست کرنا بھی باطل ہے. جو لوگ دنیا سے گزر گئے، اب قبر میں پہنچ چکے ہیں، ان سے شفاعت کی درخواست کرنا ویسے بھی باطل. فوت شدہ سے شفاعت چاہنا بہت بڑا شرک ہے. البتہ آپ زندہ آدمی سے شفاعت یعنی دعا کروا سکتے ہیں. کوئی زندہ آدمی ہے
عبد الرحمن بھائی ہیں، حیات ہیں، میں ان سے کہتا ہوں یار عبد الرحمن بھائی میرے لیے دعا کیجیے گا، دعا کی میں ان سے درخواست کر سکتا ہوں. جو بندہ دنیا سے چلا گیا، قبر میں پہنچ گیا، اس سے میں کہوں آپ میرے لیے سفارش کریں یا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جو نہ سن سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں. فرمایا کہ جو اس دنیا میں زندہ ہے اور ہماری بات کو پورا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے زندہ لوگوں سے دعا کرانے کی اجازت بھی دی ہے. یہی وجہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بعض صحابہ آپ کی خدمت میں تشریف لا کر آپ سے دعا کی درخواست کیا کرتے ہیں. ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول بارش کی دعا کیجیے. کوئی شخص آتا ہے، یا اللہ کے رسول میری یہ پریشانی، میرے لیے دعا کیجیے. کوئی شخص آتا ہے، اللہ کے رسول میرے ساتھ یہ مسئلہ، دعا کیجیے. جب اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ حدیث بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی ہو گئی تھی، خشک سالی ہو گئی تھی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہو کہنے لگے اللہ کے رسول کے چچا، ہم اللہ کے رسول کی زندگی میں ان سے دعا کی اور سفارش کیا کرتے تھے اور ان سے دعا کی درخواست کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، آپ ان کے قرابت دار ہیں، اب وہ نہیں، ہم آپ سے درخواست کرتے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے کتنے قریبی صحابی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے زیادہ ٹائم نہیں ہوا. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کے رسول زندگی میں بھی آپ سے کیا کرتے تھے، ابھی بھی آپ سے ہم سفارش اور شفاعت کی دعا کریں، بلکہ کس کے پاس گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے پاس، کہ آپ اللہ کے رسول کے چچا ہیں، قرابت دار ہیں. اس قرابت داری کا واسطہ دے کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی زندگی میں ہم ان سے کہا کرتے تھے، اب آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ اکبر. تو یاد رہے کہ دوسری بات ہے کہ ہر شفاعت کا قبول ہونا بھی ضروری نہیں، ہر دعا کا قبول ہونا بھی ضروری نہیں ہے. دعا کی درخواست تو کر دی عبد الرحمن بھائی سے، ہمارے حق میں کریں گے، قبول کرنا نہ کرنا اوپر والے کی مرضی. کوئی شفاعت قبول ہوتی ہے اور کوئی نامقبول ہوتی ہے. مقبول ہونے کی شرائط ہیں اور نامقبول ہونے کی بھی شرائط ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی شفاعت کی دو قسمیں ثابت ہیں، ایک شفاعت غیر مقبولہ اور ایک شفاعت مقبولہ. ایک شفاعت جو قبول ہوتی ہے اور ایک شفاعت جو نہیں قبول ہوتی. غیر مقبول شفاعت کون ہے؟ وہ قسم ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے حق میں نفی کی. مشرکین جو ہیں ان کی سفارش کی جائے گی یا وہ خود کریں گے تو وہ شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. جیسا کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے دلیل قرآن کے سورہ انعام آیت نمبر 51 وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کریں جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے اس حال میں پیش کیے جائیں کہ ان کا اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا، تاکہ یہ لوگ اللہ سے ڈر جائیں. اور ایک اور دوسرے مقام میں فرمایا کہ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ہر قسم کی شفاعت اللہ ہی کے اختیار میں ہے. قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، تمام کی تمام شفاعتیں سفارشیں وہ اللہ کے اختیار میں، یعنی سفارش اور شفاعت بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے. وہ جس کو چاہے، جیسے چاہے، جب کہے، جس کو کہے، جس کے لیے کہے اس کے لیے اجازت دے دے. جس کو کہے سفارش کرو وہ سفارش کرے گا، جس کے حق میں کہے سفارش کرو اس کے حق میں سفارش کی جائے گی. شفاعت کا حق بھی کس کے پاس ہے؟ وہ بھی اللہ ہی کے پاس ہے. اس کا بھی مالک اور مختار کون ہے؟ اللہ رب العالمین. تو یہ وہ شفاعت ہے جو پیچھے ذکر ہوا جس کی اہل توحید کے سوا تمام کے حق میں نفی کی گئی. اہل توحید کے حق میں شفاعت قبول ہونے کی چند شرائط ہیں. نمبر 1، شفاعت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کی اجازت ہو. جو بندہ شفاعت کر رہا ہے اس کو اجازت ہو، اللہ کے رسول کو بھی اجازت دی جائے گی، اللہ کے رسول اب آپ سفارش کیجیے. اور شفاعت کرنے والے اور جس کے حق میں سفارش کی جائے دونوں کے لیے اللہ کی رضا اور خوشنودی. جو سفارش کر رہا ہے، شفاعت کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتا ہے اور اس کو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہے. جس کے حق میں کر رہا ہے اس کو بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل. تو کافر اور مشرک کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کہاں سے حاصل ہو؟ نہ وہ شخص کر سکے گا جو اللہ کا باغی ہے، اللہ کا نافرمان ہے یا مشرک ہے، کافر ہے، اور نہ اس شخص کے حق میں کی جائے گی جو شخص اللہ کا نافرمان، باغی، کافر اور مشرک ہے. یعنی اس کا تعلق بھی توحید کے ساتھ ہی ہے. جو بندہ اللہ کی توحید کو مانتا ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی اسے حاصل ہے، شفاعت کی کا حق بھی اسے دیا جائے گا. جس کے حق میں کر رہا ہے وہ بھی ان خصوصیات کا مالک ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، مطیع ہے، اللہ کی توحید کا ماننے والا ہے، شرک سے بری ہے، اور اللہ کی خوشنودی اور رضا اس کو حاصل ہے. گویا کہ اصل سفارشی تو اللہ کی ذات ہے. اصل سفارشی کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ ہی سفارش کی اجازت دے گا اور اللہ ہی سفارش کو قبول کرے گا، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں.
اسی لیے مصنف نے اس کے بعد دوسری آیت جو فرمائی ہے قل للہ الشفاعۃ جمیعا یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ ہم ہر روز ہر نماز کے بعد رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتے ہیں، یہ آیت الکرسی کا حصہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ یار اتنے کلیئر دلائل کے باوجود بھی لوگ قبروں پہ، مزاروں پہ، درگاہوں پہ، خانقاہوں میں بزرگوں، پیروں، فقیروں، اولیاء، صلاح، شہداء، کتب ابدال اور انبیاء سے امیدیں لگائے بیٹھتے ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکے؟ پہلی بات تو یہ کہ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے، اور کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کے حق میں سفارش کرے؟ نہ سفارش کرنے والا اس کی مرضی کے بغیر سفارش کر سکتا ہے، نہ جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہے اس اللہ کی مرضی کے بغیر اس کے حق میں سفارش ہو سکتی۔ کتنے کلیئر یہ دلائل، یعنی ہر قسم کی سفارش اللہ کی ملکیت ہے، اور در حقیقت اہل ایمان اور غیر اہل ایمان سب کا اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی سفارشی، بلکہ شفاعت و سفارش اللہ کی اجازت اور رضامندی سے ہی ہوگی، اور چونکہ شفاعت مذکورہ بالا شرائط کے ساتھ ہی مفید ہو سکتی ہے، اسی لیے مصنف نے اس کے بعد مزید 2 آیتیں بیان کی ہیں۔ تو ہم یہاں پر اس اپنے موضوع کو روکتے ہیں، اس لیے کہ ٹائم ہو گیا، کچھ ہم نے لیٹ شروع کیا تھا آج، تو انشاءاللہ اسی موضوع کو، سفارش کے موضوع کو آگے چلائیں گے اگلے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا، بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ان کو زیادہ دیر تک ان کا ٹائم لیں اور ان کو جو ہے مشقت میں ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا قبول و منظور فرمائے۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔